ظاہر سی بات ہے عصمت بولے گی تو عصمت ہی تو سن سکتی ہے، معصومہ بولے گی معصوم ہی تو سنیں گے، اور کوئی سنیں گے؟ اب وہ دعا کر رہی ہیں، یہ پہلو میں بیٹھے قریب میں بیٹھے سب سن رہے ہیں میری ماں کیا کیا دعا کر رہی ہیں. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اذان صبح کا وقت قریب آ گیا. 12 بجے سے آپ جوڑیے، ذرا غور کریے کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں جناب. اذان صبح کا وقت قریب آ گیا. جب اذان صبح کا وقت قریب آ گیا اور جناب فاطمہ مصلی سمیٹنے لگی، آمین کہنے کے بعد جناب حسن فرماتے ہیں، مولا حسن فرماتے ہیں میری والدہ گرامی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی کہتی ہے فرماؤ میرے بیٹا کہو. کہا جب سے آپ دعا کر رہی ہیں میں یہی ملاحظہ کر رہا ہوں، جتنی دعائیں کی ہیں سب غیروں کے لیے کی ہیں، پڑوسیوں کے لیے کی ہیں، دوسروں کے لیے کی ہیں. سنو میرے نوجوانوں، دوسروں کے لیے کی ہیں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اب ہمارا نمبر آئے، اب ہمارے بابا کا نمبر آئے، اب ہمارے بھیا کا نمبر آئے، اب ہماری بہنوں کے حق میں دعا ہو. لیکن آپ نے تو ہمارے لیے کوئی دعا ہی نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی. ساری دعائیں غیروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے لیے کی ہیں. جناب فاطمہ نے مسکرا کے فرمایا یا بنیا الجار ثم الدار، بیٹا پہلے پڑوسیوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد گھر والوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے، اس کے بعد گھر والوں کے حق میں دعا. ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی فاطمہ یہ آپ کیسی قربانی والا جملہ کہہ رہی، کیسی جانثاری ہے، کیا اشار ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے پھر اپنے لیے. تو عجب نہیں مسکرا کے فرمائے میرے بابا یہ بھی تو کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اللہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، اللہ باطن کو دیکھتا ہے. اللہ نیتوں کو دیکھتا، اللہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے. وہ اللہ جانتا ہے جب میں نے دوسروں کے لیے مانگا ہے، اب اللہ عادل ہے، اتنا تو ضرور انصاف کرے گا. جو اپنے لیے کچھ نہ مانگے اسے بھی نہ مانگے ہی سمجھے دو. جو اپنے لیے کچھ نہ مانگے دوسروں کے لیے مانگے، اسے بھی نہ مانگے ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے. اللہ اکبر. یہ شہزادی کا کردار میرے عزیزو. اور آپ ذرا غور فرمائیے کہ مولا حسن علیہ السلام جو خود امام وقت ہیں، مولا حسین علیہ السلام. اچھا آپ ذرا سے اس پہ غور کریے، اگرچہ میرا ٹاپک کچھ اور تھا لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ میں نے قرآن کی آیت بھی بدلی، مطلب جو پڑھنی تھی وہ نہیں پڑھی اور اس طرح کی باتیں. تو اسی ضمن میں گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ ذرا تلاش کریے، جو کچھ بھی ہمیں ملے گا سب قرآن میں ملے گا. جتنی چیزیں، سارے کردار آپ کو قرآن میں مل جائیں، اچھے کردار، برے کردار، سارے کردار آپ کو قرآن میں مل جائیں. چور کا بھی تذکرہ مل جائے گا، چور پہ حدیں کیا جاری کرنی ہے اس کا بھی تذکرہ مل جائے گا. شریف انسان کا بھی تذکرہ مل جائے گا قرآن میں، سب کا تذکرہ مل جائے گا. آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ لعنت مت کریے. آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، تو قرآن نے سکھایا ہے کہ بروں کو برا کہو. اب اگر کسی کو ہضم نہیں ہوتا تو میں اس سے زیادہ واضح کون سی آیت پڑھوں؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اس سے واضح قرآن کی کون سی آیت ہے بتائیے؟ صاف صاف کھلا ہوا اعلان ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. ابھی ہم کسی کے بارے میں کہیں ہم اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے رہتے ہیں، قسم خدا کی دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. ٹوٹیں گے اس کے گھر والے، مل جائے تو پکڑ کے پیٹ ڈالیں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. پتا چلا کہ اللہ نے بتایا کہ دیکھو جو بد کردار ہوتا ہے اس کی بد کرداری کا تذکرہ کرنا بھی کہیں کہیں ثواب ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں، کہیں کہیں موقع کی نزاکت کو، حالات کو دیکھتے ہوئے. اب اللہ نے قرآن میں اس بات کو جگہ دے دی، اب اس کو جو جس معنی میں جیسے چاہے سمجھے، لیکن قرآن نے تو تبرہ کر دیا. اب ہمارے معاشرے میں دو طریقے سے تبرہ ہوتا ہے. شہزادی کی مجلس ہو رہی، ظاہر سی بات اگر یہ واضح نہ کر پاؤں تو اپنے آپ سے شکایت رہے گی. دو طریقے سے ہمارے یہاں تبرہ ہوتا ہے بھائی. ایک تبرہ یہ فلاں پلانا، فلاں پلانا، فلاں پلانا، نام لے کے ہو رہا ہے. ایک طریقہ کیا ہے؟ دشمنان اہل بیت پہ لانا، دشمنان فاطمہ پہ لانا، قاتلان فاطمہ پہ لانا. اب دشمنان کہہ دیا نا آپ نے تو جمع کا لفظ ہے نا بھائی. اب جتنے دشمن تو خود بخود آ گئے، اب اس میں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اس سے اچھا کوئی تبرہ ہی نہیں دشمنان اہل بیت پہ لانا. کیوں؟ اگر آپ 3 کا نام لیں گے خالی 3 ہی آئیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے، میں کیا کہہ رہا ہوں قسم خدا کی. اگر نام لیں گے تو وہی آئیں گے جن کا نام لیا گیا، لیکن جب دشمنان صحرا کر دیا تو پھر اول سے لے کے آخر تک اور آج کی دنیا تک جتنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. نہیں سنیے، اس میں صحرا کو قتل کرنے والے بھی آئیں گے، صحرا
نہیں آ جائیں گے جو آج کھا رہے ہیں. اور سنیے چور کو حق نہیں ہے کہ چور کو برا کہے. بے شک بے شک. جو خود آج سیدہ کا حق چھین کے کھا رہا ہو, جو پہنچنا چاہیے یتیموں مسکینوں تک, اسے حق نہیں کہ غاصبوں پر لعنت کرے, ورنہ پلٹ کے اسی کو اوپر آئے گی. جی حقیقت یہی ہے. حق ہی نہیں ہے کہ کوئی برا کسی کو برا کہے. ہاں خود کو سوارو, اس کے بعد کسی کو برا کہو. جو برا ہے اسے برا کہو. یہ کہیں سے انصافی نہیں ہے کہ ایک جاہل جو ہے کہہ رہا کہ تم سے بڑا جاہل کون ہے, تم تو خود ہی جاہل ہو. ایک جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ دوسرے پہ انگلی اٹھا رہا ہے. پہلے اس منزل تک پہنچو. یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہمارے مراجع کو برا کہہ رہے ہیں. عقیل الغربی صاحب کو میں نے بہت سنا ہے, ان کی بات یاد آتی ہے ایسے موقع پر, اور کون ان کا نام نہیں جانتا ہے, بہت بڑے خطیب ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلام کرے. وہ کہتے ہیں سنیے ایسا ہے کہ دو ہی راستے ہیں. اسی دو لفظوں میں انہوں نے بہت بڑی بات کہی, میرا ہوشیار خاتمہ خلوت میں کہنے لگے دو ہی راستے ہیں اندھیرے میں چلنے کے لیے اور نہ گرنے کے لیے, حفاظت کے لیے دو ہی راستے ہیں. کہنے لگے یا تو آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہو یا آپ کسی ایسے کے پیچھے چلیں جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو. یا تو تم خود پڑھ لکھ کر کے محنت کر کے مجتہد بن جاؤ, یا پھر اگر اس درجے تک نہیں پہنچتے تو کسی ایسے کے پیچھے چلو جو تم کو امام تک پہنچا سکے. اس کے علاوہ کوئی اور, یہ مولائی ولائی کا لفظ ہی غلط ہے کہ بہت بڑے مولائی ہیں, غلط ہے. ہمارا مولا بس ایک ہے اور وہی مولا علی ہے. اس کے علاوہ سب ہمارے مولا ہے, لیکن پہچان پہلے ہی سے ہو رہی ہے. تو مولائی کا مطلب یہ نہیں کہ خالی نعرہ لگانے والا, یہاں پہ یا علی لکھوانے والا. یہ صاحب اور بہت ساری نشانیاں ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں, وہی مولائی ہے نہیں. سب سے بڑا مولائی وہ ہے جو مولا کے کاموں کو زندہ رکھے ہوئے, بہت آسان لفظوں میں, جو مولا کی سیرت کو, کیریکٹر کو زندہ رکھے ہوئے. میں کہوں گا پوری دنیا کی مولائیت ایک طرف, اب میں دیکھیے گریز کر رہا ہوں یہاں سے سیدہ تک آ رہا ہوں, جو سمجھ جائے گا مجھے بس دعا دے دے گا. ساری دنیا کی مولائیت ایک طرف اور علی کے لیے جناب سیدہ کی مولائیت ایک طرف. میں نے جملہ صرف کیا, پوری تاریخ کا نچوڑ دیا ہے. ساری دنیا کی مولائیت ایک طرف اور علی کے لیے جناب سیدہ کی مولائیت ایک طرف. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی علی کے لیے جناب سیدہ کی مولائیت کی کہ پہلو ٹوٹ چکا, محسن مارا گیا, اس کے باوجود جب علی کو گرفتار کر کے لے کے جانے لگے تو زہرا نے تڑپ کے کہا ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ زندہ ہو, اس کی نگاہوں کے سامنے علی کو لے جاؤ. اس سے بڑی مولائیت کا ثبوت مجھے کوئی لا کے دے ہے کسی میں؟ سلوات پڑھنے کا